30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ اور کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم، اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ جن لوگوں پر، جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا تو پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ولا اقول لکم، اور نہیں کہتا میں تم کو، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا ان لوگوں سے، تزدری اعینکم، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دیں گے اللہ ان کو خیر، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میں دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کو جو تبلیغ کی، ان میں سب سے پہلی جو بات رکھی وہ یہ رکھی کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جو غریب غربا لوگ ہیں، ایمان قبول کر لیا، صاحب ایمان ہو گئے، ان کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ذرا غور کریں میرے دوستو، گزشتہ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو جہاں مالداروں نے اپنے مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کی ہے، وہاں غریب لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دین کی خدمت کی ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پر پیش نہیں ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی موقع آتا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، کوئی بھی معاملہ آتا تھا تو وہ تڑپ کر اٹھ جاتے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم دارمی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو باہر کے لوگ تھے، اور مدینہ میں یہ غریب لوگ تھے۔ تو یہ سارے حضرات ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ابو طالب گھوڑے کے اوپر گزرا بڑی تیزی کے ساتھ، ابو سفیان بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں در حقیقت وہ جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا جوش میں کہ اس اللہ کے دشمن کو ابھی تک کسی نے قتل نہیں کیا، اس اللہ کے دشمن کو ابھی تک کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، کہ اگر میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا تو میرے اوپر کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے؟ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ اور یہی بات میں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی
جب یہ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ایمان قبول کرنے کے لیے، آپ کی بات کو سننے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہی شرط رکھی، یہی بات طے کی کہ آپ کی مجلس میں غریب آدمی کوئی نہ بیٹھا ہو، ہمارے لیے آپ الگ سے مجلس قائم کریں، ہم اس میں بیٹھ کر آپ کی بات سنا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات مان لی، کیونکہ آپ ہر مسلمان، ہر انسان کے ایمان پر حریص تھے، آپ نے بات مان لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ آگے، اتنے میں ایک نابینا صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایسے ہاتھ کے ساتھ پیچھے کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتا، وہ چونکہ نابینا ہے، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں تھوڑا سا دھتکار دیا، زیادہ نہیں کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا، اور نہیں، آپ نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹ دیا کہ پیچھے ہو جاؤ، میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد غصے ہو گیا، عبس وتولی، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اس وجہ سے ایک نابینا صحابی، میرا ایک نابینا بندہ اس کے پاس آیا سوال پوچھنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوستوں، کیا جملہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جو تیرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے وہ تو کنفرم پاکیزہ آدمی ہے، وہ تو کنفرم، اللہ نے جملہ بول دیا وما یدریک لعل کس لیے ہوتا ہے پتہ ہے؟ یقین کے لیے، کہ وہ تو کنفرم پاکیزہ آدمی ہے، لعلہ یزکی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ کنفرم مسلمان ہے، کنفرم وہ صاحب ایمان ہے، نہیں، کیا لفظ بولا؟ یزکی، کہ وہ تو کنفرم پاکیزہ آدمی ہے۔ اور جو تیری مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ان کا تو بھی یقین نہیں ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ حضرت بلال ہی کے واقعہ کے اندر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ سن لیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا؟ آ کر ڈانٹ دیا، فرمایا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ اس وقت لڑائی بن سکتی تھی، کیونکہ ابو سفیان مکہ والے بھڑکے ہوئے ہیں، ادھر سے اللہ کے پیارے پیغمبر لشکر لے کر چلے گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ تو مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے نا، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو ایک مقام پر لوگوں نے آپ کا مقابلہ بھی کیا، تو ملے جلے اثرات تھے، وہ تو ابو سفیان کی محنت رنگ لائی اور مکہ والے کیا ہو گئے؟ سارے سرنگو ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ خود ابو سفیان بھی نہیں چاہتا تھا کہ مکہ کے اندر ہنگامہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو ڈانٹ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلال نے یوں کیا تھا اور میں نے یہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو نے بلال کو کیوں ڈانٹا؟ جاؤ حضرت بلال سے معافی مانگو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر آج بلال ناراض ہو گیا تو اللہ تجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ اس میں سے ایک بات تو میں نے پڑھی ہے خود حدیث مبارکہ میں، اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، لیکن دوسری بات جو اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا، یہ میں نے کسی بزرگ سے سنی کسی بیان کے اندر۔ بات نہیں سمجھے؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین کھانا کون سا ہے؟ دنیا کے اندر ہے سب سے بدترین کھانا، سب سے بدترین، آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے کے اندر امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اور لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا کہ بدترین کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے اور امیروں کو بلایا جائے۔ آج یہ جو میرج ہال بن گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا، انہوں نے ایسی پابندی لگا دی، پہلے تو کسی غریب کو کوئی دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتا تھا، کوئی آنے جانے والے غریب کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا تھا، کوئی محلے میں 2-4 گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو سانو بھی لب جاندہ سی، مزاحن کہہ رہا ہوں۔ تو اب تو میرج ہالوں نے ایسی وہ کیا کر دیا، اب تو غریب کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور بلانے سے تو ہم قاصر ہیں، کیونکہ اس کو بلانے سے امیر آدمی کی عزت کیا ہوتی ہے، گھٹتی ہے، فرق پڑتا ہے۔ امیر آدمی سمجھتا ہے کہ غریب آدمی کے آنے سے کیا کہتا ہے، اس کو ہماری عزت گھٹ جاتی ہے۔ تو بدترین کھانا یہ ہو گیا، اور امت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو ایک اور رواج مجھے دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی اور بڑی شرم آئی کہ جس وقت دستخط کرانے کے وقت ہوتی ہے، آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے، آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا تو میں نے ان سے کہا، میں کہ یہ کیا کہتا ہے جی، یہ ایسے چل رہا ہے۔ میں کہ یار یہ تو غلط ہے، صحیح نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، بالکل قطعاً حرام ہے۔ وہ جی بیچ میں پردہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی کتنا موٹا پردہ ہوتا ہے؟ جب تک اس کی بچی کی طرف سے ایجاب اور قبول اور نکاح کے معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے، وہ بچی اس کے لیے حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہم نے عجیب رواج بنا لیے۔ جب ہم رواج کو سنت پہ ترجیح دیں گے تو بیڑا غرق ہوگا۔ ہاں، جب رواج پر سنت کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا۔ تو حضرت ابن علیہ السلام نے یہی دعوت دی، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ افلا تذکرون، اللہ اور فرمایا کہ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ اور باقی رہا مسئلہ، حضرت نوح علیہ السلام نے چند ان کے سوالوں کے جواب دیے اور ساتھ میں اپنا آپ بھی بیان کیا۔ نمبر 1 تو یہ کہا، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس خزانے ہیں، جیسے ان لوگوں کا مطالبہ تھا، چونکہ لوگ نفسا نفسی تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی نا، بتوں کے سامنے جھک کر بتوں کی پوجا کر کے وہ یہی مانگتے تھے، مال 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 مال، خزانہ خزانہ خزانہ۔ تو جب نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، ہمیں خزانہ دو۔ نہیں سمجھے؟ ہمیں دنیاوی اسباب دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرے پاس دنیا کا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کو بھی نہیں جانتا کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ تیسری بات یہ کہ ولا اقول لکم ولا اقول انی ملک، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ تم نے یہ جو کہا تھا نا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تیرے اوپر کلمہ کیسے لے آئیں، ایمان کیسے لے آئیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور چوتھی بات یہ کی، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہوں گا میں ان لوگوں سے جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں۔ تم لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہو نا، میں ان کو کیسے کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر عطا نہیں کریں گے؟ جو ایک آدمی محنت کرے، بھئی محنت کر کے تو کوئی آدمی بھی آگے آ سکتا ہے نا، یہ تو دنیاوی معاملات میں بھی ہے، دینی معاملات کے اندر بھی ہے۔ ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، امیر کا بچہ پڑھتا ہے اور غریب کا بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ محنت کرتا ہے اور وہ ٹاپ کر لیتا ہے، اور امیر کا بچہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ ٹاپ نہیں کرتا۔ اس میں اس غریب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس نے محنت کی ہے، اللہ نے اس کو اس کی محنت کا بدلہ دیا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو بڑے بڑے علماء بنے اور پوری دنیا میں مشہور ہوئے، پوری دنیا میں مشہور ہوئے، ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ غریب غربا تھے۔ یہ خود قاری عبد الرحمن السدیس جو اس وقت گورنر ہیں ریاض کے یا مدینہ کے، مجھے صحیح طرح پتہ نہیں، اور جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں حرمین شریفین کے دیگر، ان کی یہ سارا نظام ان کے مطلب کہ کنٹرول میں ہے۔
کس امام کو کہاں شفٹ کرنا، یہ سارا ایک جو ان کا نظام ہے محکمہ اوقاف کے تحت، غریب خاندان سے تعلق رکھتے، بالکل غریب غربا، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ماں نے بلکہ بد دعا دے دی، جا اللہ تجھے امام بنا دے، ماں نے بد دعا دے دی۔ خود فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں شرارتی بڑا تھا تو میں شرارتیں کر رہا تھا، میری ماں نے مجھے بد دعا دے دی، جا اللہ تجھے امام بنا دے۔ وہ پتہ ہے نا امام بن جائے گا تو لوگ کنٹرول کر لیں گے مولوی صاحب کو تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا لوگوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میری ماں کی بد دعا کے نتیجے میں حرمین کا امام بنا دیا، تو نصیب کی بات ہے نا۔ تو اس لیے کہہ رہی ہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں نہیں کچھ کہہ سکتا اگر میں یہ بات کہوں گا انی اذا لمن الظالمین، تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ آگے قوم نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں